نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہماری 11ویں ویڈیو ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبوت کا 12واں سال واقعہ معراج تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو واقعہ ہجرت تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ نبوت کا جب 13واں سال شروع ہوا تو شروع کے مہینوں میں ہی سفر کے مہینے میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سارے جانثار مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو ان کو یہ فکر محسوس ہوئی کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر جائیں اور بعد میں وہاں جا کر ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جائیں۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، ان کا ایک دارالندوہ تھا۔ دارالندوہ کے معنی ان کا قومی پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو دارالندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنا ہے، تو کیا عمل کیا جائے۔ بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے وہاں دعوت دی، اور ابو جہل جو ہے وہ اس میٹنگ کا سربراہ تھا۔ شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، انسانوں کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان بھی ایک بوڑھے شیخ نجد کی صورت میں، نجد کے رہنے والے ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان پہنچ گیا۔ تو دربانوں نے روکا گیٹ پر، دروازے پر، اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں اور وہاں کا بڑا سردار ہوں اور مسلمانوں کا بڑا دشمن ہوں، تو جس کام کے لیے تم آئے ہو میں تمہیں بڑے اچھے مشورے دوں گا۔ انہوں نے خوش آمدید کیا، شیطان بھی اندر داخل ہو گیا اور پھر میٹنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ابو جہل نے ایجنڈا پیش کیا، بتایا کہ میٹنگ کا مقصد یہ ہے، تو آپ لوگ رائے پیش کریں کہ نبی علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ سب کے سب سوچ میں پڑ گئے۔ ایک کافر کھڑا ہوا اور اس نے رائے دی، اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو ملک عرب سے باہر نکال دیں، جلا وطن کر دیں ان کو، اور یہ باہر جا کے جو بھی کریں ہماری وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیطان جواب میں فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسے شیریں کلام ہے، ان کا کلام کیسا میٹھا ہے، جو سنتا ہے وہ ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو تم نکالو گے، کسی قبیلے میں جائیں گے، ان سب لوگوں کو اپنا مطیع بنا لیں گے، اپنا اطاعت گزار بنا لیں گے، اور پھر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تو کوئی فائدہ ان کو نکالنے کا نہیں ہے۔ ریجیکٹ ہو گئی یہ تجویز۔ پھر بیٹھ گئے، سوچنے لگے۔ پھر ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو قید کر لیتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ دیں گے نہیں، کچھ عرصے کے بعد خود ہی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو شیطان پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں، یہ تجویز بالکل صحیح نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے اصحاب ان کے بارے میں کیسے باخبر ہیں، اگر تم ان کو 7 دروازوں میں 7 تالوں کے پیچھے بھی قید کرو گے ان کے اصحاب کو خبر ہو جائے گی، اور یہ تم پر حملہ کر کے ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر بیٹھ گئے، پھر سوچنے لگے۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، اور میرے حساب سے بس یہی ترکیب سب سے بہتر ہے۔ اس نے کہا ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن قتل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص جا کے قتل کر دے، کیونکہ عرب میں اس وقت بھی، زمانے جاہلیت میں اور آج بھی یہ دستور ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، یا پھر مقتول کے ورثاء اگر راضی ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس سے پیسے لے لیں، خون بہا لے لیں، تو وہ جو قاتل ہے، قاتل کے گھر والے اس مقتول کے گھر والوں کو پیسے ادا کرتے ہیں، دیت جس کو کہا جاتا ہے، ایک قصاص، دوسرا دیت، اور تیسری چیز معافی ہوتی ہے، یعنی کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں۔ تو یہ 3 چیزیں زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتی تھیں اور زمانہ اسلام میں آج بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا اگر کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو قصاص میں اس کو قتل ہونا پڑے گا، ظاہر ہے کوئی تیار نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیتے ہیں، بہادر، طاقتور، اور اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیں گے، اور رات کے وقت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ صبح فجر کے وقت جب نبی علیہ السلام عبادت کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت سب مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کریں۔ سب جب حملہ کریں گے تو سب کے حملے سے وہ قتل ہو جائیں گے۔ اب بنو جو ابو طالب ہیں، جو قریش ہیں، وہ ان سب سے تو قصاص نہیں لے سکتے، ہر قبیلے سے ٹکر لینا تو کافی مشکل ہے، سب سے قصاص نہیں لے سکتے، چنانچہ وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ آپ ہمیں خون بہا پیسے ادا کر دیں، تو ہم سب مل کے بہت آسانی سے ادا کر دیں گے، ہم تو بہت امیر ہیں۔ تو اس طرح ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب بہت خوش ہوئے، شیطان لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور اس نے کہا کہ حاضر رایو لا رایا غیرہ، بس یہی تجویز سب سے بہترین ہے، اس کے علاوہ کوئی تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ چنانچہ اس فیصلے پر اتفاق ہو گیا، اور ان سب نے اگلا دن جو ہے مقرر کیا، کہا کہ کل کی رات جو ہے وہ ان کے قتل کی رات ہے، اور سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان منتخب کر لیا، اور کہا کہ کل رات آپ سب وہاں پہ گھیرا کریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، آیت ہے، فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ انفال رکوع نمبر 4 میں یہ آیت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے آپ کہ جب کفار آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے۔ کیا کیا چالیں؟ کہ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا پھر وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو جلا وطن کر دیں، ملک سے باہر نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہاں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اکثر جو ہے مترجمین جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، کافروں کے بارے میں بھی استعمال ہوا، لیکن یہ لفظ جب کافروں کی طرف نسبت کریں گے تو مکر کرنا، چال چلنا ہے، لیکن اللہ کی طرف جب یہ لفظ کی نسبت ہوگی تو چال چلنا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ترجمہ اس کی شان ہوگا۔ تو چال چلنا ایک نگیٹو معنی میں آتا ہے، چال باز، چال چلنا غلط معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ترجمہ لفظ ہوگا خفیہ تدبیر کرنا۔ آیت ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہاں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ چنانچہ میٹنگ ختم ہوئی، جو ہی میٹنگ ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور یہ غیب کی خبریں نبی علیہ السلام کو بتا دیں۔ یقیناً غیب تھا، نبی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ساری تجویزیں جو ہے وہ بتا دیں کہ کفار نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے، آج رات آپ ہجرت کر جائیے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اسی وقت نکلے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہ گئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، تو آپ سواریوں کا بندوبست کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، حضور نے ان کو اجازت دی۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے ہی 2 اونٹنیوں کا انتظام کر چکے تھے، نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں خرید لی ہیں، تو ہم اس پر چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں آپ کو قیمت دوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 1 اونٹنی کی ان کو قیمت ادا فرمائی۔ چنانچہ صدیق اکبر نے فوراً سارے تیاریاں کی، کھانا وغیرہ تیار کرا اور اونٹنیوں کو مکے سے باہر ایک جگہ باندھ کے آ گئے، وہاں ایک محافظ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس شام میں اپنے گھر آ گئے۔ سب کافروں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام گھر میں آ گئے ہیں، اور اس کے بعد ان سارے جو بہادر تھے مکہ کے کافر، ان سب نے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، ساتھ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے اور کافر مجھے مارنے کے لیے سب باہر موجود ہیں۔ اچھا، حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کافروں کے اتنے سخت دشمن، کافر ان کو اتنا سخت دشمن مانتے تھے، لیکن اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے پاس مکہ کے کافروں کی کچھ امانتیں موجود تھیں۔ صادق اور امین بچپن سے تھے، سب جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام دشمن ہے لیکن صادق اور امین ہے، کبھی نبی علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ چنانچہ کافر ان کے دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ ظرف، یہ اخلاق آپ دیکھیے کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میرے پاس مکہ کے کچھ کافروں کی یہ امانتیں موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ میری سبز چادر اوڑھ کر جو ہے میرے بستر پر سو جائیں، اور صبح کو یہ امانتیں ان کافروں فلاں فلاں کافروں کو کے حوالے کر کے آپ مجھ سے مدینے میں آ کے مجھ سے ملیے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضور پر اتنا ایمان، اتنا اعتقاد، ان کو بھی پتہ تھا کہ باہر حملہ کرنے کے لیے موجود ہے، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں سوچا اور نبی علیہ السلام سے وہ امانتیں لے کے رکھی اور حضور کی چادر اوڑھ کے حضور کے بستر پر سو گئے۔ جب رات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک، مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے وہ مٹی اچھالی باہر اور باہر نکل گئے۔ سارے کافر کھڑے تھے، ان کے سروں پہ وہ مٹی آئی، اور نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں سے ہوتے ہوئے نکل گئے، اور وہاں سے نکل کے سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے، ان کو لیا، سامان لیا، وہاں سے باہر نکلے اور اونٹنیوں پہ بیٹھے اور مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ صبح جب ہوئی تو ایک کافر آیا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس نے کہا کہ تمہارے سر پہ خاک ہے اور میں نے محمد کو فلاں فلاں جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو یہاں پر ہے، ہمارے سامنے اندر داخل ہوتے اور باہر نہیں نکلے، تم بھی یہاں رکو اور دیکھو ہمارے ساتھ۔ چنانچہ جب صبح ہو گئی تو ان لوگوں کو تشویش ہوئی، تو انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ اندر داخل ہو، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، جا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے بستر پہ حضرت علی سو رہے ہیں۔ پوچھا کہ محمد کہاں ہیں تمہارے ساتھی؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ تو یہ پھر ہڑبڑائے اور بھاگے کہ واقعی یہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا، محمد چلے گئے۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اس موقع پہ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں ملیں گے۔
ایک بہت بڑا انعام، بہت پرکشش انعام تھا یہ، تو جس سے سنا تو اس چکر میں وہ لگ پڑا اور پورا مکہ جو ہے تقریباً نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے جو ہے سفر کرتے ہوئے مکہ سے باہر نکل چکے تھے اور سفر کرتے کرتے مدینہ کی جانب روانہ تھے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ سراقہ بن مالک یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت کافر تھے، بنو کنانہ کے یہ سردار تھے۔ تو سراقہ بن مالک یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد، کہتے ہیں کہ مجھے بڑی سخت پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے جب یہ اعلان سنا کہ 100 سرو فوٹ ملیں گے تو میں بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ تو ان کے پاس ایک علم تھا، ان کو ایک علم آتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ قدموں کے نشانوں سے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ کس کے قدم کے نشان ہیں۔ یہ جو قدم ریگستان تھا، ریت پہ قدموں کے نشان بن جاتے تھے، تو ان کے پاس اتنا شاندار ایک علم تھا کہ یہ قدموں کے نشان سے بتا دیتے تھے کہ یہ کس شخص کے قدم کے نشان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا علم استعمال کیا اور قدموں کے نشانوں سے مجھے پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے قدموں کے نشان یہ فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ بالکل ٹھیک راستے پر میں ان کے پیچھے چل پڑا اور تیز رفتار گھوڑے پر میں سوار تھا۔ چنانچہ بہت جلدی میں نے دیکھا کہ 2 اونٹ پر لوگ سوار آگے جا رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، تو میں نے پیچھے سے آواز دی۔ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر تھے، وہ رک گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے سراقہ کو وارننگ دی، کہا کہ اے سراقہ جہاں ہو وہیں سے واپس پلٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سراقہ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے وہاں پر تیروں کے ذریعے فال نکالے، قرآن اندازی کی، تو فال میں یہ نکلا کہ آگے نہیں جانا چاہیے، واپس چلا جانا چاہیے مجھے۔ کہتے ہیں پھر لالچ غالب آیا، پھر میں آگے بڑھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو جس کی وجہ سے ان کا جو گھوڑا تھا وہ اپنے آدھی ٹانگوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا، ریت میں دھس گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑے گھبرائے، ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے، کہا کہ اب میں واپس چلا جاؤں گا اور بلکہ جو آ رہا ہوگا اس کو بھی میں واپس کر دوں گا، آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ زمین نے اس گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیا اور وہ واپس باہر نکل آیا۔ سراقہ نے بہت شکریہ ادا کیا اور واپس اس راستے پر چل پڑا اور اپنے وعدے کی پاسداری اس طرح کی کہ 2-3 لوگ جو اس طرف آ رہے تھے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے، ان کو اس نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں اس طرف دیکھ کے آیا ہوں، نبی علیہ السلام وہاں نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو سونے کے کنگن عطا فرمائے تھے، یہ ان کی فضیلت تھی۔ چل پڑے، چلتے چلتے 2-3 دن کا جب سفر ہوا تو یہ لوگ مختلف غاروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایک غار کے قریب پہنچے جس کا نام مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، غار ثور۔ تو اس غار کے دروازے پر جب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غار اندر سے گندا ہو رہا ہے، میں پہلے صفائی کر لیتا ہوں پھر آپ تشریف لائیے گا۔ چنانچہ اندر گئے صدیق اکبر اور جا کر غار کی جھاڑو دی، صفائی کی، اور غار میں جا بجا سوراخ تھے۔ چنانچہ اپنے تہبند کو یا اپنی چادر کو پھاڑ کے انہوں نے وہ سوراخ سارے بند کیے، اور کہتے ہیں کہ نیچے کی طرف 2 سوراخ رہ گئے تھے، تو وہاں پہ اپنی ایڑیاں رکھ کے بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا کے ایڑیاں رکھ کے وہاں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کو آواز دی، نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، شدید سفر کے نبی علیہ السلام پر آثار تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آ کر میرے زانوں پر، میری رانوں پر جو ہے وہ سر رکھ کے نبی علیہ السلام فوراً سو گئے۔ اس غار میں ایک سانپ کا آنا جانا تھا، وہ سانپ وہاں پہ آیا جایا کرتا تھا۔ تو اس دن بھی جب وہ سانپ پہنچا، دیکھا جس سوراخ میں وہ جاتا وہاں سے وہ راستہ بند۔ چنانچہ ہوتے ہوتے وہ نیچے کی سوراخ اس کو تھوڑے نرم محسوس ہوئے تو اسے وہاں ڈس لیا، ڈنگ مار دیا، اور وہ تھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی۔ تو جب سانپ نے ڈنگ مارا تو شدید ان کو تکلیف محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کوئی موذی چیز ہے جو کاٹ رہی ہے، اگر ہٹاؤں گا تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی، تو نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ سانپ جو ہے وہ بالآخر ڈنگ مارتے مارتے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے ٹانگ میں شدید جو ہے وہ درد جاری ہو گیا، سن ہونے لگی ٹانگ میری اور شدید درد۔ نبی علیہ السلام کو اس حال میں بھی اٹھانا گوارا نہیں سمجھا کہ نبی علیہ السلام کی نیند خراب ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب شدید درد ہوا تو درد کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگا، اور وہ آنسو جب نبی علیہ السلام کے گال پر گرے تو نبی علیہ السلام کی نیند جو ہے وہ نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، اور اٹھ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو آپ؟ تو کہا کہ رسول اللہ کسی چیز نے کاٹا ہے۔ جب دیکھا تو سانپ کے کاٹے کے 2 نشان، جس طرح سانپ جو دانت مارتا ہے 2 نشان ہوتے ہیں، وہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ جیسے ہی لگانا تھا سارا درد جو ہے وہ ختم ہو گیا، زہر اندر موجود تھا لیکن کوئی تکلیف ان کو نہیں دے رہا تھا۔ تو اس موقع پہ گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اندازہ تھا کہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے، زہر پھیل رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی نیند جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا اعتقاد تھا، اور یہ ان کی محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ سب سے بڑے عاشق رسول تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت اس موقع پہ بڑے شاندار الفاظ میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، پوری ایک نعت ہے، اس کا ایک شعر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے،
کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام پر گویا کہ جان نشاور کر دی غار میں، حالانکہ جان بچانا سارے فرائض سے بڑا فرض ہے، جان بچانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سر پہ گن رکھ دے اور کہے کہ کلمہ کفر بولو، کہو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایک نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گولی مار دے گا، فتویٰ یہ ہے کہ آپ کلمہ کفر بول دیں اور بعد میں توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، تو آپ نہ کافر ہوں گے نہ کوئی آپ پر گناہ لازم ہوگا، کیونکہ جان بچانا وہ اصل فرض ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھیں کہ جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور نبی علیہ السلام کی نیند کے خاطر اپنی جان تک گویا قربان کر دی۔ وہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے لعاب دہن کی برکت سے ان کی جان بچ گئی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار پہ جاں ان پہ دے چکے ہیں، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں تو اچھا، اس میں ایک پہلا مصرع ایک اور بھی ہے، ایک شعر کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اس کا ایک الگ واقعہ ہے، کسی موقع پہ سناؤں گا۔ حضرت علی نے حضور کی نیند کے خاطر اپنی نماز قربان کر دی تھی، نماز عصر، جس کا قرآن مجید میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، تو وہ نماز تھی۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے وہ اشارے سے سورج واپس پلٹ آیا، مشہور معجزہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت علی نے جو ہے وہ نماز ادا کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ عصر کی نماز تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے، کہ صدیق نے گویا کہ جان قربان کر دی، اور جان بچانا تو سب سے بڑا فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، کہ ہاں اگرچہ آپ نے بعد میں ان کو جان عطا فرما دی، ان کو نماز عطا فرما دی، اگرچہ بعد میں ایسا ہوا، لیکن پہلے تو انہوں نے وہ کر دیا نا جو کرنا تھا۔ ان کو پتہ کوئی تھا کہ جان واپسی ملے گی یا نماز واپسی ملے گی، تو پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ آخری شعر اس کا کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، سارے کے سارے فرائض بیک پوزیشن رکھتے ہیں، پیچھے ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، کہ اصل جو سب سے بڑا فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ شعر ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، نیٹ پہ سرچ کریں، پوری نعت ہے، پڑھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ ایسا تھا جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ پر ہر نیکی میں فضیلت لے گئے تھے، اور یہ وہ واقعہ تھا غار والا واقعہ کہ جس کی وجہ سے ایک آگے حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیوں پر ان کی ایک یہ نیکی بھاری تھی، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آرام کرتے رہے، یہاں تک کہ کفار جو ہے وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نشان جو ہے وہ مشتبہ کر دیے، تو یہاں پہ ڈھونڈنے لگے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو حقیر سے جانوروں کو حکم دیا کہ میرے نبی کی حفاظت کریں۔ وہ جانور کون تھے؟ ایک تھا کبوتری، اس کبوتری نے غار کے دروازے پر انڈے دے دیے، اور دوسرا جانور تھا مکڑی، اس مکڑی نے اللہ کے حکم سے غار کے دروازے پر جالا بن دیا۔ اچھا، ان دو جانوروں کی کیا خصوصیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکڑی کا جال جو جالا ہوتا ہے وہ بڑی دیر میں بن کے تیار ہوتا ہے ایک بار، اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے گزرے پھونک سے ٹوٹ جاتا ہے وہ تو۔ اور دوسرا جو کبوتری نے جو انڈے دیے، تو کبوتری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی چہل پہل کی جگہ پہ انڈے نہیں دیتی، اور اگر وہاں کوئی آتا جاتا ہے تو وہ کبوتری انڈے توڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جب یہ کافر پہنچے تو یہ دونوں چیزیں یہاں غار ثور کے دروازے پہ دیکھیں۔ اب حال یہ ہے کہ غار ثور کے دروازے پہ ایک طرف نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر ہیں، اور دوسری طرف یہ کافر موجود ہیں، لیکن جب دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے کسی عقل مند نے یہ کہا کہ یہاں پہ نہیں آ سکتے وہ لوگ، اگر یہاں پہ آتے ہوتے تو یقیناً یہ جالا یہاں بنا ہوا نہیں ہوتا، توڑ کے اندر جاتے وہ لوگ، اور یہ جالا اتنی آسانی سے تو نہیں بنتا۔ اور دوسری چیز، یہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے گزرتے تو کبوتری انڈے توڑ دیتی، یہاں پہ انڈے نہیں دیتی، چنانچہ یہاں پر نہیں ہے، واپس چلو۔ بڑا سخت ماحول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت جو ہے پریشان ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو حقیر جانوروں کے ذریعے جو ہے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتری کا بڑا مقام ہے، تمام پرندوں میں ایک اعلیٰ مقام، فضیلت والا مقام ہے۔ آپ حرمین میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کبوتر بے شمار غول کے غول وہاں پر ہوتے ہیں، لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں، اور وہ اسی کبوتری کی نسل میں سے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ اور مکڑی کا بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، کوئی مکڑی کو نہیں مارتا، عام طور پہ مارتے ہیں تو مختلف بیماریوں کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو مکڑی کو نہیں مارا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے مکڑی کے نام سے، اس سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔
20वें اور 21वें सिपार में ये सूरत है, और अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहते हैं। बहरहाल काफिर वहाँ से मायूस होकर वापस चले गए और फिर इन लोगों ने मज़ीद आगे की तरफ सफ़र शुरू किया। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह इसके आगे के वाक़यात जो है हम अपनी अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।